معاشرے میں اور لوگوں میں کس طرح عام کیا جا سکتا ہے؟ یہ بڑی بنیادی بات انہوں نے کی، اور سوال ہے کہ کیونکہ آج علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی ولادت کا دن تھا جو ہم نے گزارا ہے، تو اس حوالے سے کیونکہ علامہ اقبال بہت عظیم مفکر ہیں اور ان کو دنیا پڑھتی ہے اور بہت یعنی ان کی شہرت ہے علمی حلقوں میں، اہل معرفت میں، خود شعراء میں، ہر طبقہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کو پسند کرتا ہے، عرفاء کا طبقہ ہو، فلاسفہ کا طبقہ ہو، ٹھیک ہے، اسی طریقے سے جو اہل معرفت لوگ، اہل علم لوگ بہت ذوق اور شوق سے علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کو پڑھتے ہیں۔ لیکن ہمارے ہاں دیکھنے میں آ رہا ہے کہ پاکستان کے اندر جوانوں کی ایک بڑی تعداد علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی افکار سے آشنا نہیں ہے۔ اس کی چند وجوہات ہیں، اس میں ایک بنیادی ترین وجہ تو یہ ہے، دیکھیں جو معاشرے کے اندر تعلیم جو ایک چیز ثقافت بنتی ہے نا، تہذیب، وہ تعلیمات کے ذریعے سے وجود میں آتی ہے، ٹھیک ہے۔ تعلیمات دو طبقے ہیں جن کے ذریعے سے معاشرے میں پھیلتی ہیں، ایک علماء کا طبقہ ہے، ٹھیک ہے، ان کے ذریعے سے تعلیمات عام ہوتی ہیں سوسائٹی کے اندر، کوئی بھی تعلیمات، چاہے جو بھی آپ تعلیمات جو جس کی ہوں گی جس سوسائٹی کے اندر بھی، ان کے علماء کے ذریعے سے، ٹھیک ہے۔ دوسرا طبقہ ٹیچرز کا ہوتا ہے، اساتذہ، اسکول ٹیچرز جن کو ہم کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ دو طبقات یہ ہیں کہ جو تعلیم کو معاشرے کے اندر منتقل کرتے ہیں، یعنی افکار اور سوچ جو ہوتی ہے، جو بھی ان کے مکتب کی ہوتی ہے، وہ معاشرے تک منتقل ہوتی ہے۔ آپ دیکھیں کیونکہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کو جو بھی پڑھتا ہے تو وہ اس کے لیے یہ چیز واضح ہو جاتی ہے کہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ قرآن کا درد رکھنے والی شخصیت، قرآن شناس، دین شناس، اسلام شناس، اور در حقیقت ایک مفکر اسلامی ہونے کے مصداق کے کامل آپ ان کو کہہ سکتے ہیں، یعنی واقعاً ایک ایسی شخصیت جو کم نظیر شخصیات ہیں ایسی، اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت، ٹھیک ہے، ان کے متعلق اتنے اشعار اور ان کے مقام کو لوگوں کے سامنے واضح کرنا، یہ علامہ کی جو افکار ہیں اس میں بڑی واضح ہیں یہ چیزیں۔ اردو کا کلام بھی دیکھ لیں، فارسی کا کلام بھی دیکھ لیں، تو اس کا مطلب ہے کہ اب یہ چیزیں واضح سی بات ہے کم منتقل ہوں گی جب یا علماء کریں گے یا اسکول ٹیچرز کریں گے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ نہ مدارس کے اندر اقبالیات کو کوئی حیثیت حاصل ہے، مدارس کے اندر کہیں پہ بھی سوائے اکا دکا کوئی مدرسہ ہو جہاں پہ اقبالیات فرض کریں کسی نے کورس میں رکھی ہوئی ہو، ٹھیک ہے۔ مدرسوں میں تو ویسے اگر کوئی اقبالیات کورس میں رکھ دے تو میرے خیال میں ان کے خلاف احتجاج ہو سکتا ہے، شروع ہو جائے کہ اقبالیات کو جو ہے وہ آپ نے مدرسے کے کورس میں رکھ دیا، ٹھیک ہے۔ ایک وہ شخص جس کی داڑھی نہیں تھی اس کی کتاب کو مدرسے میں رکھ دیا، مطلب کیونکہ مدرسے کا پتہ ہی داڑھی سے چلتا ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ مولوی اور داڑھی جوڑ ہے اس کا، ٹھیک ہے، اور مدرسے میں کتاب بھی ہونی چاہیے مولوی کی، تو لازم بات ہے اب علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کو رسمی مولوی تو نہیں تھے، تو پہلی وہ تو ان کا تو دروازہ بند ہو جائے گا، جو آپ کھولنے کی کوشش کرے گا مدرسے میں اس کی بھی خیر نہیں۔ تو مدارس کا تو یہاں سے آپ دیکھیں کہ چاہے کسی بھی مسلک کے مدارس ہوں، وہ اقبالیات کو بعید ہے کہ کورس میں رکھیں، اور اگر رکھیں گے بھی تو بہت یعنی وہ ایک انقلاب ہوگا، ٹھیک ہے۔ دوسری طرف ہم آتے ہیں اسکولس کے اندر جو ہے وہ کیا سلسلہ ہے، تو وہ بھی آپ کے سامنے زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ کیا ہوتا ہے، ایک نظم کوئی ہو جائے گی علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی، وہ کسی ابتدائی کلاس کے اردو کے سلیبس میں جو ہے وہ رکھ دی جائے گی۔ اس کے علاوہ تو اقبالیات آپ یہ کہیں کہ کوئی کورس کے عنوان سے متعارف کروائی گئی، پہلی جماعت کے کورس میں، دوسری جماعت کے کورس میں، تیسری، چوتھی، پانچویں، ایسا نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ بعد میں جا کے بعض موضوعات میں جا کے علامہ اقبال ڈسکس ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ بھی بہت کم۔ اب جو سکولز اور مدارس میں تو ہے ہی نہیں اقبالیات، تو پھر کہاں پہ رہے گی اقبالیات؟ قوالیوں میں، ٹھیک ہے، جو قوالیاں پڑھے گا علامہ اقبال کو سنائے گا، لوگ وہ سن رہے ہیں۔ اب قوالی زیادہ سے زیادہ کس لیے ہوتی ہے؟ انجوائے کرنے کے لیے ہوتی ہے، اس سے زیادہ نہیں ہوتی۔ اس وجہ سے آپ دیکھیں اقبالیات کو ابھی تک لوگ صرف انجوائے کر رہے ہیں، شکوہ جواب شکوہ کی قوالی سن کے وہ تھوڑا سا جھوم لیتے ہیں، اس کے علاوہ یہ پتہ ہی نہیں کہ وہ علامہ اقبال جو اس میں فرما رہے ہیں کہ اللہ جب جواب شکوہ لکھا تو اس میں خداوند متعال فرماتا ہے وہ تو تھے معزز زمانے میں مسلمان ہو کر، اور تم ہوئے خار تارے کے قرآن ہو کر، ٹھیک ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ وہ تو تھے معزز زمانے میں مسلمان ہو کر، اور تم کیوں آج خار ہو، ذلیل ہو؟ کیونکہ تم تارے کے قرآن ہو، تم نے قرآن کو
چھوڑ دی. اللہ فرما رہا ہے بندے سے, مسلمان سے, کہ تم نے کیا کیا, میری کتاب کو ہی چھوڑ دیا. جن کو میں نے آئیڈیل کردار دیا تھا, بنا کے بھیجا کہ تم نے ان کے کردار کو بھی چھوڑ دیا. ٹھیک ہے, روزے تمہیں سخت لگتے ہیں, نماز تمہیں سخت لگتی ہے, دل سے تم کچھ کرنے کے لیے تیار نہیں ہو میرے لیے, اور پھر مجھے کہتے ہو کہ اے خدایا ہمارے ساتھ ایسا کیوں ہو رہا ہے, ہم کیوں اس طرح رسوا ہو گئے. اللہ فرماتا ہے تم کچھ کر ہی نہیں رہے. تو آپ دیکھیں کہ اب یہ تعلیمات صرف قوالیوں کے ذریعے سے جب بیان ہوں گی اور تعلیم کا حصہ نہیں بنے گی, کیونکہ دیکھیں حتیٰ خطابت بھی جو ہوتی ہے, جو بعض کا مثلا ممبر سے بعض لوگ علامہ اقبال کے اشعار بیان کر رہے ہوتے ہیں, خطیب جو ہوتے ہیں حضرات, یا اسی طریقے سے مقررین, تو وہ بھی تھوڑی دیر عوام کو ذرا خوش کرنے کے لیے ہوتا ہے, یا عوام میں ذرا جوش آ جاتا ہے. آپ کو پتہ ہے خطیب گفتگو کے اندر جب کوئی شعر پڑھتا ہے تو ایک ماحول چینج ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, وہ اس حد تک ہے. اس کا بھی کوئی گہرا اثر سوسائٹی کے اوپر نہیں ہوتا. سوسائٹی جو تبدیل ہوتی ہے, آپ کی خدمت میں عرض کیا, وہ تعلیم اور تربیت. علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی شاعری کی خصوصیت یہ ہے کہ یہ تعلیم بھی رکھتی ہے اور تربیت بھی رکھتی ہے. دیکھیں تعلیم اور تربیت کے اندر ایک چیز مشترک ہے, تعلیم اور تربیت کے اندر ایک چیز مشترک ہے اور ایک چیز ان کو جدا کرتی ہے. مشترک کیا ہے؟ دونوں کے اندر معلومات ہیں. علم کے اندر بھی استاد نے شاگرد کو معلومات دینی ہوتی ہے. تربیت کے اندر بھی ایک یہ ہوتا ہے کہ اس کی آپ نے پہلے ایک چیز اس میں آگاہی, وہ تو حتمی ہوتی ہے کہ بیٹا یہ چیز کرنی ہے, یہ کام نہیں کرنا, اس ٹائم اٹھنا ہے, اس ٹائم سونا ہے. یہ ہے فرق. کہاں سے آتا ہے تعلیم اور تربیت میں؟ فرق یہاں سے آتا ہے کہ تعلیم کے اندر صرف آگاہی ہوتی ہے, تربیت کے اندر آپ کو پریکٹیکلی بھی وہ کام کرنے پڑتے ہیں. مربی یہی ہوتا ہے, مربی کو عملی وہ کام کرنے پڑتے ہیں. تو علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی جو تھیوری ہے وہ تعلیم کا عنوان بھی رکھتی ہے اور تربیت کا عنوان بھی رکھتی ہے, اس حوالے سے کہ جو تربیت کی آگاہی ہے تربیت کے متعلق, وہ علامہ اقبال کے کلام میں ہے. اس وجہ سے اگر امت مسلمہ اور آج پاکستانی اس کو تعلیم کے عنوان سے لے کے آئیں, یا اگر فرض کریں ایک اور یہ ہو سکتا ہے عنوان کہ اگر سکولز میں اور مدارس نے بائیکاٹ اگر کی ہی ہوئی ہے تو ایک رائے حل یہ ہے کہ ایسی تحریکیں شروع ہوں کہ جو اقبالیات کو عام کریں. دیکھیں ہمارے یہاں مختلف تحریکیں تو اٹھتی ہیں نا, مثلا ختم نبوت کی تحریک ہو, اس کا ایک اثر ہوتا ہے. بیداری امت مسلمہ, یہ بھی ایک تحریک. ٹھیک ہے, فرض کریں کہ اچھا کچھ سیاسی تحریکیں ہیں, تحریک انصاف. ٹھیک ہے, تو ایک تحریک, اگرچہ بہت ساری تحریکوں کی ہمیں ضرورت ہے, کہ مثلا رشوت کے خلاف تحریک, کرپشن کے خلاف تحریک. ٹھیک ہے, معاشرے میں بڑھتے ہوئے جھوٹ کے خلاف تحریک, کم تولنے کے خلاف تحریک, 2 نمبر چیزیں جو بنائی جا رہی ہیں اور بیچی جا رہی ہیں, ہر چیز کے اوپر رنگ چڑھایا جا رہا ہے, اس کے خلاف تحریک. یہ سب تحریکیں ہونی چاہیے. کچھ طبقات اٹھیں اور وہ ان چیزوں کے خلاف کام کریں کہ بھائی جو یہ کر رہے ہیں وہ روکیں ان کاموں کو. تحریکوں سے بہت سارے کام ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے, آپ دیکھیں پاکستان تنظیم سے نہیں بنا تھا, تحریک سے بنا تھا. پاکستان تحریک اور تنظیم میں کیا فرق ہوتا ہے؟ تنظیم میں محدود ہوتے ہیں لوگ, انہوں نے ہی کام کرنا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, انہی کی ذمہ داری ہوتی ہے. تحریک میں یہ نہیں ہوتا, تحریک میں سب اس میں شریک ہوتے ہیں. سب, جہاں پہ کوئی بیٹھا ہوا ہے, چاہے اس کا نام لکھا ہوا ہے اس گروہ میں یا نہیں لکھا ہوا, وہ اس کا حصے دار ہے, تو وہ اس نے یہ اٹھ کے کام کرنا ہے. تو ایک تحریک جو پاکستان میں اشد ضرورت ہے جس کی, وہ یہ کہ ایک گروہ ذمہ لے اور ساروں کو ساتھ میں لائے. وہ یہ ہے کہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی جو تھیوری ہے, جو ان کا نظریہ ہے, اس کو سوسائٹی میں عام کیا جائے. فارسی کا کلام ہو, اردو کا کلام ہو, اس کی شروعات لکھی جائیں, اس کی تفسیر کی جائے, اس سے جوانوں کو آشنا کیا جائے, اس کے لیے پھر عملی کام کیا جائیں کہ لوگ سیمینارز کیے جائیں. اس سے بڑھ کے حتیٰ کوشش کی جائے کہ تعلیمی سسٹم اپنا تحریکیں بنائیں, مختلف تحریکیں, اکیڈمیز بنائیں اقبالیات کے اوپر, انویسٹمنٹ کریں اس کے اوپر. یہ ایک کام ہے جو ہونا چاہیے. اگرچہ جو ہماری سوسائٹی ہے اس میں یہ لگ بعید رہا ہے, لیکن اگر کیا جائے تو یہ ہو سکتا ہے. تو اس سے ہم جو ہے اپنے معاشرے کو تعلیمات, علامہ اقبال کی تعلیمات کو سوسائٹی کے اندر عام کر سکتے ہیں. دوسرا سوال.